باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان چیزوں کے اندر جب غور کریں گے تو انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ کی جو معرفت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دلیلیں، مختلف چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ محض رب کا کرم ہے کہ اس نے ہر ایک مثال کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو کر جہنم میں نہ جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی بدنصیبی ایسی ہوتی ہے کہ وہ واضح دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود بھی بجائے اپنی اصلاح کے بلکہ وہ الٹا اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے، جیسے ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت کے اندر یہ مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو بنایا ہے وہ بھی اس کو بھی غور کر کے دیکھ رہے تو تمہیں رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال آج کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمایا آپ ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تو تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، آنکھیں کھول دے۔ بصائر تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے جتنی نشانیاں رب نے بیان کی ہیں یہ کافی ہے۔ اگر غور کوئی بندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے واضح دلائل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، تو جتنا بندہ غور کرتا جائے گا اسی طریقے سے اس کو یہ نشانیاں واضح طور پر نظر آتی جائیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب نے اپنی جو ذمہ کرم پر جو بات تھی وہ پوری کر دی ہے۔ کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سارا کچھ بیان بھی کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی غور نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجائبات کے ذریعے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ چلو اگر تمہیں میرے قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو تم ان عجائبات کے اندر غور کرو گے، تمہیں رب کی پہچان ہو جائے گی، رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ اب آگے سے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، فرمایا جس کی آنکھیں کھل گئیں فلنفسہ، اس کا اپنا ہی فائدہ ہو گیا۔ دیکھیں سوال یہ اٹھتا تھا کہ آخر بار بار نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ 1,24,000 نبی بھیجنے کی وجہ کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے؟ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر یہی صورت بھی رب دے دیتا تو پورے قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بھیجے، کتابیں دے، صحیفے دے، اس کے بعد بار بار انسان کو غور کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اس میں غور کر، اس میں غور کر، اس میں غور کر۔ وجہ یہ ہے کہ رب کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ جہنم کے اندر چلا جائے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہمارے بزرگ یہ بات بلکہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی نا کہ مالک کان من الکافرین دیارا، کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، تو سیلاب تو آ گیا، طوفان بھی آ گیا، بندے بھی ہلاک ہو گئے، کشتی والوں کے سوا روئے زمین پر بچا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ علماء بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نوح علیہ السلام کی کشتی نے جودی پہاڑ پر جو رکنا تھا رک گئی اور کشتی والے نیچے بھی اتر آئے، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نوح اس طرح کرو، گھڑے بنا لو، مٹی کے گھڑے بناؤ۔ جب مٹی کے گھڑے بنائے، گھڑے بنانے کے بعد کافی سارے گھڑے بنائے، گھڑے بنانے کے بعد جب رکھ دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توڑ دو۔ کیا کرو؟ توڑ دو، اس کو توڑ بھی دیے۔ ظاہر اللہ کا نبی ہے، رب کے ہر حکم کا پابند ہے، اور چون چرا کا تو وہاں پہ موقع کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کی پروردگار یہ تیری حکمت سمجھ نہیں آئی ہے، پہلے خود گھڑے بنوائے، جب بنا دیے تو پھر اس کے بعد فرمایا توڑ دو۔ توڑ بھی دیے ہیں، بنانے کا فائدہ کیا ہے اور پھر توڑوانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نوح تو کیونکہ میرا نبی ہے، تو نے دعا مانگی تھی مالک کان من الکافرین دیارا، کسی ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ ہم نے تو تیری دعا پر قبولیت کے بعد جو ہے پورے کافر جو دنیا کے روئے زمین پر جتنے بھی بندے تھے ہم نے تو سارے مار دیے ہیں، لیکن
تو نے غور کیا ہے کہ جب چیز خود بنائی جاتی ہے اور اس کو توڑا جائے تو پھر تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ میں ٹھیک ہے بندے میرے ہی تھے، گناہ گار بھی تھے، مجھے مانتے بھی نہیں تھے، لیکن پیدا تو میں نے کیے تھے نا۔ میں یہی وجہ ہے کہ تجھے گھڑے اس لیے تڑوائے ہیں کہ تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ اپنی چیز بنا کر جب توڑی جاتی ہے تو پھر وہ کیسی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں یہ وجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی نا، آپ کے سامنے جب زمین اور آسمان، یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمین اور آسمان کے جب پردے اٹھا دیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے۔ جب آپ زمین کے پردے اٹھا دیے گئے، ساری زمین آپ کے سامنے تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے۔ جلال میں آ گئے کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، دعا مانگی مالک اسے ہلاک کر دے، وہیں ہلاک ہو گیا۔ دوسرے بندے کو دیکھا، جب اس کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے خلیل تو نے آج دیکھا ہے، میں ان کو روز دیکھتا ہوں۔ اگر تیرے سامنے آتے جائیں گے پھر تو سارے کے سارے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا میں ان کو روز دیکھتا ہوں، ان کو چھوڑ دو۔ اگر یہ بات ہو جائے کہ اللہ، کیونکہ اللہ کا نبی تو جلال میں آ جاتا ہے رب کی نافرمانی دیکھ کر، تو اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ گھل مل کر آ کرتے تھے، لیکن جیسی اذان ہوتی حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتے جیسے حضور ہمیں پہچانتے کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بار بار تمہیں سمجھایا جا رہا ہے اس کی مین وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ میرے بندے جہنم میں نہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جس نے آنکھیں اپنی کھول لی ہیں فلنفسہ، فائدہ بھی اسی کا ہی ہوا ہے، رب کا کوئی فائدہ دیکھیں جی، کوئی اگر اس کو مانتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا، کوئی اسے نہ مانے اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا خالق اور مالک ہے اور ایسی عظمت اور شان والا وہ رب ہے کہ پوری روئے زمین کیا پوری کائنات اسے نہ مانے وہ پھر بھی خدا ہے، وہ پھر بھی شان والا ہے، اور سارے اسے مانے اسے پھر بھی کوئی فرق، کوئی اس کو سجدہ کر رہا ہے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اسے نہ کرے پھر بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں تو اس لیے حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے، آپ یہ دعا شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے یا رسول اللہ ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عزت اتنی عطا فرما دی ہے کہ ہم جو آپ کا نام لیتے ہیں آپ کی عزت نہیں بڑھتی ہے بلکہ ہماری عزت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھا ہے تو فائدہ اس کا اپنا ہی ہوا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، فرمایا جس کی آنکھیں کھل گئی فائدہ بھی اسی کا ہوا ہے۔ ومن عمیہ، رب کی واضح دلیلوں کو دیکھنے کے بعد، قرآن کو دیکھنے کے بعد، نبیوں کو دیکھنے کے بعد، ومن عمیہ، جو اندھا ہو گیا ہے، فعلیہا، اس کا نقصان بھی صرف اور صرف اسی کو ہی ہوا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، جو بندے کافر ہے تو کافر کا نقصان بھی صرف کافر کو ہی ہو رہا ہے، کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہوا ہے، چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے، جس نے جو بھی محنت کی ہے اس کو فائدہ بھی اسی کو ہی ہو رہا ہے۔ باقی جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے یا جس نے دین کو نہیں مانا ہے تو اس نے اپنا نقصان کیا ہے، نہ کسی اور کا نقصان نہیں کیا۔ دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اپنا ہی صاحبزادہ ہے، بیٹا ہے، لیکن نبی کو نہیں مانا۔ اب جب نہیں مانا ہے تو قرآن نے واضح طور پر اس کا فیصلہ بھی دے دیا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب میرے نوح جس نے آپ کو نہیں مانا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک، فرمایا اے میرے نوح جس نے آپ کو نہیں مانا وہ آپ کی اہل بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں بھی شامل نہیں ہے۔ یار نوح علیہ السلام کا خون ہے، لیکن کیونکہ نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح یہ آپ کی اہل میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ہے، نہیں مانا، جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے لوط یہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جو بندہ دلی طور پر جس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ظاہر جسم کو بھی اسی کے ساتھ موڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ المرء مع من احب یوم القیامہ، جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے رب قیامت کے دن کھڑا بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بلکہ خونی رشتہ ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، فرمایا نہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ قیامت کے دن کسی کو خون کا رشتہ کام آئے یا نہ آئے لیکن محبت کا رشتہ قیامت کے دن کام ضرور آئے گا۔ اس لیے علماء فرمایا، بلکہ قرآن کا خود کا فیصلہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کسی سے رشتہ بھی بنانا ہے تو محبت کا بنانا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ بناؤ،
کیوں؟ کیونکہ محبت کا رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، اور خون کا رشتہ تو قیامت کے دن بھی ٹوٹ جائے گا. وہ امہ و ابی ہے، وہ صاحبتی و اخی ہے، وہ فصیلت التی تؤوی. فرمایا خون کا رشتہ تو قیامت کے دن ماں اور بیٹے کا ہوگا. جب اس کو اٹھا کے ماں پھینک رہی ہے کہ مالک اسے جہنم میں ڈال، پھر مجھے چھوڑ دے. خون کے رشتے کا تو حال یہ ہے، لیکن محبت کا رشتہ فرمایا الا المتقین، قیامت کے دن محبت کا رشتہ ضرور کام آئے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وما انا علیکم بحفیظ، جس نے آنکھیں کھول کے دین کو مان لیا اس نے اپنا فائدہ کیا، جو اندھا ہو گیا ہے فعلیہا، اس کا نقصان بھی اسی کو ہوا ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ یہ فرما دے کہ میں تم پر کوئی نگہبان بن کے نہیں آیا کہ ہر وقت لاٹھی اٹھا کے تمہیں سیدھا کرتا رہوں. فرمایا نہ، میری یہ ذمہ داری نہیں. میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا ہے کہ بھئی یہ رب کا فرمان ہے. میں نے تمہیں حدیث پاک سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے تمہیں دکھا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ اپنا انتظام کر لے. جیسے ایک مثال کے طور پر حدیث پاک ملتی ہے، بلکہ بخاری پاک کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ میرے پاس تم زکوٰۃ دیے بغیر نہ آنا. اگر کسی شخص نے زکوٰۃ نہ دی اور کوئی میرے پاس قیامت کے دن نہ آئے کہ حضور ہماری شفاعت کروا دے، یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اسے واضح طور پہ سیدھا سیدھا کہہ دوں گا کہ میں تمہیں کہہ کے نہیں آیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنا. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، فرمایا ہم اسی طریقے سے بار بار اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں. جیسے میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہم دین کو سیکھ نہیں چاہتے، ہمیں مولویوں نے نہیں بتایا ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے نا. مولویوں نے چلو نہیں بتایا ایک منٹ کے لیے، تو رب نے تو بتا دیا ہے نا. الحم سے لے کر والناس تک رب نے قرآن دے دیا ہے، اور یہ قرآن صرف مولویوں کو نہیں دیا، قرآن تو مسلمانوں کو ملا ہے. اب یہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جا کے کسی قرآن والے کے پاس بیٹھتے کہ بھائی ہمارے رب کا یہ کلام ہمیں ملا ہے، ہمیں تھوڑا سا سمجھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم نے سارا کا سارا قصور بنا کے مولویوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی مولوی تو ہمیں سمجھاتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مولویوں کو قرآن نہیں دیا ہے بلکہ قرآن مسلمانوں کو دیا ہے، اور ہر ایک کو دیا ہے. جب ہر ایک کو دیا ہے تو پھر ذمہ داری بھی ہر ایک کی بنتی ہے کہ قرآن کو سمجھے. ہمیں اسکول کے لیے ٹیچر چاہیے، ہمیں کالج کے لیے ٹیچر چاہیے، ہمیں ہر چیز کو سیکھنے کے لیے استاد چاہیے، تو قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے بھائی بار بار اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کافر یہ کہتے ہیں، کافر یہ کہنا شروع کر دے درستہ کہ آپ تو پچھلی کتابوں سے پڑھ کے آئے ہیں، فرمایا کہ یہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں پچھلی کتابوں سے نہیں پڑھ کے آیا. وَلِنُبَيِّنْهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور وَلِنُبَيِّنْهُ، اور ہم تو اس قرآن کو ایسے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جو علم والی قوم ہے انہیں سمجھ آ سکے، انہیں واضح دلیلیں سمجھ آ سکے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، فرمایا میرے محبوب آپ کے رب نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے صرف آپ اس کی اتباع کریں. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے غرض نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنا ساری توجہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف کریں. اور ہوگا کیا؟ میں لا الہ الا ہو، آپ کا رب تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو آپ کا جب رب ہی آپ کو فرما رہا ہے کہ آپ صرف میری اتباع کریں تو پھر آپ کو کسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے خاص مومنوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے. کیا کہ مومن لوگ کون ہیں؟ جن کے ساتھ رب پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا میرے محبوب میرے بندے وہ ہیں جو رب سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں کوئی تانا بھی دیتا ہے تو کسی کے تانے پر جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے محبوب آپ بھی اپنے توجہ اپنے رب کی طرف کریں، آپ کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتبع، آپ ہر اس بات کی اتباع کریں ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دے دیا ہے. تو اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا تھا نا کہ مجھے میرے ہاتھ پر چاند اور سورج بھی آ کے رکھ دو تو مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ صرف اور صرف اپنے رب کی طرح حکم پر توجہ کریں گے، لا الہ الا ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسری بات فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا آپ محبوب مشرکوں سے منہ پھیر لیں. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے
کہ تم کام کر رہے ہو اور لوگ باتیں ہی نہ کریں، تو جس کا جتنا بڑا کام ہوگا اس پر اتنی زیادہ باتیں کی جائیں گی، اس کے خلاف اتنی باتیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اعرض عن المشرکین، آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، یہ جنہوں نے شرک کیا ہے یہ اپنا نقصان کیا ہے۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنا کے بھیجا ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان پر نگران ہے۔ آپ کا کام، آپ رسول ہیں تو رسول کا جو کام تھا وہ صرف اور صرف پیغام پہنچانا تھا، جس کو سمجھ آ گیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو اس نے پھر اپنا نقصان کیا ہے۔ نبی صرف اور صرف کیا، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو صرف شاہد بنا کے، مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تو ہم نے رسول بھیجے اس لیے ہے تاکہ لوگوں پر یہ دلیل بن جائے، قیامت کے دن کھڑا ہو کے کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار مجھے تو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجت قائم کر دی انسانوں پر کہ کوئی انسان قیامت کے دن یہ کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھایا کسی نے نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ نہ ان پر نگہبان ہیں اور نہ ان کے نگران ہیں، آپ صرف اور صرف رسول ہیں، اور رسول کا کام جو ہے پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کو زبردستی لانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ کھڑے ہو کے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، سب نے کہا پیغام پہنچا دیا، ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پر کر کے کہا تھا، عرض کی پروردگار تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور یہ بات حضور نے 3 مرتبہ باقاعدہ، جس طریقے سے حلف لیا جاتا ہے، باقاعدہ 3 مرتبہ کہی۔ پھر فرمایا صحابہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا رب کا، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو پھر حضور نے عرض کی پروردگار تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، رب نے اپنا قرآن دے دیا ہے، علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو یہ بہانہ ہے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم سمجھنے کے لیے ٹائم نکالتے کتنا ہے۔ جب ہم سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پڑھانے والوں کو زبردستی تو پڑھا نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، آپ نے ہنر سیکھنا ہے، آپ نے علم سیکھنا ہے، ہنر اور علم کے لیے جب جانا پڑتا ہے، آپ کالجوں کے اندر فیسیں بھرتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر فیسیں بھر رہے ہیں، اور استاد کے پاس جا کر آپ علم سیکھ رہے ہیں، تو بھائی دین سیکھنے کے لیے یہ شرط کہاں سے آ گئی کہ ہمیں کوئی سکھاتا کوئی نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ اصول یاد رکھیں، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے جب خود جانا پڑتا ہے تو دین اتنا شودہ نہیں ہے، یہ ہلکا نہیں ہے کہ جو آپ کو خود آ کے کوئی سکھائے۔ اگر یہ قیامت کے دن کالج اور یونیورسٹی والوں پر تو یہ دلیل ہوگی کہ تم نے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے فیسیں بھی بھری تھی، ٹائم بھی نکالا تھا، سارا کچھ کیا تھا، قرآن کو سیکھنے کے لیے تمہیں خود بخود قرآن آ جاتا۔ آج یہ بہت بڑا جو مسئلہ ہمارا کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم خود کسی کا ترجمہ پڑھ کے سیکھ لیں گے، تو بھائی ہر کتاب کا ترجمہ ملتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کے سیکھ لو۔ تو جب ہر کتاب کو سیکھنے کے لیے ترجمے ہونے کے باوجود بھی ہم جب اپنا کسی کے پاس جا کے پڑھتے ہیں تو قرآن بھی ایسے سمجھ نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں قرآن سمجھانے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔